ایاک نعبد و ایاک نستعین میری طرف سے خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے ایم پی اے افتخار اللہ جان کی طرف سے آپ سب کو مبارک ہو. صدر صاحب آپ کو، جنرل سیکرٹری صاحب آپ کو، تمام کابینہ کو بہت بہت مبارک ہو. صدر صاحب نے اپنے خطاب میں کئی مسائل کا ذکر کیا، جنرل سیکرٹری صاحب نے اپنے مسائل کا ذکر کیا. خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت جو سہیل افریدی صاحب کی لیڈرشپ کے انڈر کام کر رہی ہے، اور آپ سب کو اس بات کی اعتبار بھی ہونا چاہیے اور اس پہ اعتماد بھی آپ سب کو ہونا چاہیے کہ یہ عام لوگوں کی حکومت ہے. میرے جیسے یا سہیل افریدی جیسے، افتخار اللہ جان جیسے، مینا خان جیسے عام لوگ اس بار پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہیں. اور یہ وزارتیں اگر وزارت دیکھ لیں یا چیف منسٹر دیکھ لیں تو اس پہ بھی عام لوگ براجمان ہیں. یہ وہ ووٹ کی طاقت ہے، یہ عام عوام کی جیت ہے جس کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں. آپ سب کے علم میں ہوگا کہ جتنے سینسرشپ آج کل میڈیا پہ ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. کئی ٹاک شوز کو لائیو جانے کی اجازت نہیں ہے. پھر اس ٹی وی پہ ایسے کوئی لفظ اگر آ جائے تو اس کو سینسر کر دیا جاتا ہے. ہر فیس بک کا کوئی پیج ہے تو اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، یوٹیوب کوئی چینل ہے تو اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. آپ جیسے صحافیوں کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی سینسرشپ کبھی نہیں آئی. پی کا جیسے ایکٹ جہاں ایک ٹویٹ پہ آپ کو 17 سال کی سزا ہو جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آزادی صحافت پہ یقین رکھتی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے ریاست کا، اور صحافی کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. صحافیوں سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خبر کی تصدیق کریں، یلو جرنلزم کی طرف نہ جائے. بدقسمتی سے اب صحافت بھی، اگر اکثر میں کہتا ہوں کہ اینکر کا جب ہم یا کسی صحافی کا اکثر لوگ جو اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے اب کس کی طرف ٹلٹ ہے اور یہ کیا بات کرے گا. صحافی جو ہوتا ہے وہ خبر کو عوام کے سامنے رکھتا ہے، اور یہ جو پریس کلب ہوتا ہے یہاں پہ ہر بندہ آئے گا، اپنی بات کرے گا. اگر اس کو کوئی پرابلم درپیش ہے تو اس کے متعلق میڈیا سے بات کرے گا. اس کو ذاتیات پہ نہیں لینا چاہیے. یہاں تحریک انصاف بھی آئے گی، وہ پریس کانفرنس کرے گی، اپنی بات کرے گی. یہاں پہ ANP بھی آئے گی، اپنی بات کرے گی. یہاں پہ جماعت اسلامی بھی آئے گی، جمعیت بھی آئے گی. اور یہ پھر صحافیوں کا فرض ہے کہ وہ تمام پارٹی کے نیریٹو کو عوام کے سامنے رکھے، سچ خبر کی تصدیق کر کے رکھے. یہ حکومت تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، ہم تیسری دفعہ حکومت میں ہیں، اور اس صوبے کی تاریخ میں کبھی کوئی دوسری دفعہ حکومت میں نہیں آیا. واحد پاکستان تحریک انصاف ہے کہ مسلسل تیسری دفعہ حکومت میں ہے، اور یہ حکومت انشاءاللہ عام آدمی کی بہتری کے فیصلے کرے گی. جو بھی آپ کے مسائل ہیں، سولر ہے، آپ کے گرانٹ کا ایشو ہے، آپ نے مزید جو رومز کی بات کی، تمام تر چیزیں صوبائی حکومت آپ کو میسر کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ خبر کی تصدیق کے بعد ہی عوام کے سامنے رکھیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کو وہ تقویت نہیں حاصل جتنا آج کل سوشل میڈیا کو حاصل ہے. اور ہماری تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ سب سے تگڑی ٹیم ہے. ہم تو میڈیا سے بلیک آؤٹ ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی کوریج ہی نہیں دیتا الیکٹرانک میڈیا پہ. عمران خان صاحب کی تصویر نہیں چل سکتی، عمران خان صاحب کا بیان نہیں چل سکتا، عمران خان صاحب کی پارٹی کے پرچم کو نہیں دکھایا جاتا. کل میں نے ہماری ایک اعلیٰ سطحی اجلاس تھا، اس کے بعد میں نے میڈیا بریفنگ دی. میں جہاں پہ بیٹھا تھا تو وہاں پیچھے پہ عمران خان صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب وہ الیکٹرانک میڈیا نے وہ فوٹیج اٹھائی ہے تو عمران خان صاحب کی تصویر کو بلر کیا گیا ہے. اتنی سینسرشپ، صرف عمران خان صاحب کے نام سے، اس کی تصویر سے اتنا خوف، عمران خان صاحب کی بیان سے اتنا خوف.
ان کی ملاقات بند کر دی گئی ہے، تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی بیان دیتے ہیں، وہاں سے ٹویٹ آتا ہے تو اس لیے ملاقات بند ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر یہ حکومت جو ایک ہائیبرڈ نظام کی خود بات کرتی ہے، یہ عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ کو اور ایک بیان کی مار ہے۔ پورا نظام عمران خان صاحب کے ایک بیان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ وہاں ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کے بعد ڈیفینیٹلی وہ سیاست پہ بات کریں گے۔ وہ پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر ہے، سب سے زیادہ مقبول ترین رہنما ہے، سب سے زیادہ سیٹیں اس نے لی ہے، سب سے زیادہ ورکر ان کا ہے، سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور اس کے پاس ہے، سب سے زیادہ بہترین سوشل میڈیا کا ٹیم ان کے پاس ہے، پاکستان کے 90% لوگوں کا وہ لیڈر ہے، عام آدمی کے دل میں وہ بستا ہے۔ وہ اندر سیاست پہ ہی بات کرے گا، اندر پاکستان کی حالت پہ ہی بات کرے گا، اور ہم یہ میک شور کرائیں گے کہ اندر وہ جو بات کرے گا ہم باہر میڈیا کے سامنے وہی چیز پیش کریں، کیونکہ منگل کے دن اور جمعرات کے دن پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی نظر اڈیالہ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو گئے ہیں، پھر آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو عام لوگوں نے عمران خان صاحب کی کینڈیڈیٹس کے نشان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ٹپے لگا لگا کے اس ملک میں انقلاب لے کے آئے۔ بدقسمتی سے مینڈیٹ چھینا گیا۔ ہماری ایک صوبے میں حکومت پشتون جو ہمارے غیرت مند پختون ہیں انہوں نے ہمیں ووٹ بھی دیا، ووٹ کا تحفظ بھی کیا، جب تک فارم 47 نہیں لیا RO آفس کے سامنے بیٹھے بھی رہے، لیکن بدقسمتی سے پنجاب کی حکومت ہم سے چھینی گئی، سندھ میں کراچی کا مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا، بلوچستان کی سیٹیں ہم سے چھینی گئی، 180 ہمارے نیشنل اسمبلی کی سیٹس تھی، ہمیں 98 دی گئی، ابھی وہ ڈی سیٹ کر کر کے 76 پہ آ چکی ہیں۔ لیکن تمام MNAs MPAs سینیٹرز آج بھی عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ ہماری سیٹیں جاتی ہیں، ہماری حکومتیں جاتی ہیں، ہماری اقتدار ہماری مجبوری نہیں ہے، ہم یہاں پہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، ہم ISF سے یوتھ ونگ سے یہاں تک پہنچے ہیں، ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ تھے، ساتھ ہے اور ساتھ رہیں گے، ان کے بیانیے کا وزن ہے وہ اٹھائیں گے۔ لیکن جو سینسرشپ میڈیا پہ صحافیوں کو جس طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے، سوراب برکت کی مثال آپ کے سامنے ہے، 90 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں۔ عمران ریاض، صابر شاکر، محیط پیرزادہ پاکستان سے چلے گئے ہیں، باہر بیٹھ کے صحافت کر رہے ہیں، پاکستان کی زمین ان پہ تنگ کر دی گئی ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے کافی لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، آج بھی ہمارے سوشل میڈیا کے کچھ لوگ باہر سے آپریٹ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی زمین ان پہ تنگ کر دی گئی ہے۔ آپ صحافی برادری کو سب سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ بھی ایسی کوئی خبر لگاتے ہیں تو آپ کو بھی کال آتی ہے، آپ ایسے کوئی خبر لگاتے ہیں تو اس پہ بھی سینسرشپ اپلائی ہو جاتی ہے، آپ ایسے کوئی حقیقت پہ مبنی خبر لگاتے ہیں تب بھی آپ کو ڈر ہوتا ہے۔ 9 مئی سے پہلے آپ نے کسی نے ہماری کوریج نہیں کی، کوئی پریس کلب جو ہے کسی ضلع کا، خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو کوئی ہمیں کوریج نہیں دے رہا تھا، نہ ہمارے الیکشن کمپین کو کوئی کور کر رہا تھا، اتنی سینسرشپ تھی، لیکن عوام ہمارے ساتھ تھی کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے۔ پاکستان سوشل میڈیا، جو عام آدمی ہے وہ سوشل میڈیا سے انٹریکٹ کر رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہی آتا ہے، وہاں سے وائرل ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا ہی پاکستان تحریک انصاف کی اصلی طاقت ہے جس کو میں ریئل اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں۔ آخر میں تمام صحافی بھائیوں کو ایک دفعہ پھر مبارکباد، آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، میرا ڈپارٹمنٹ ہی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، میری ڈپارٹمنٹ آپ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، تمام جرنلسٹ کے لیے کھلے ہیں۔ ہم ایک پریس کلبس کے لیے ایک نئے آئین پہ کام کر رہے ہیں، صحافی برادری کے لیے انڈورمنٹ فنڈ میں کچھ چینجز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ صحافی جو گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہے، اس مشکل حالات میں کام کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وار آف ٹیرر میں آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کئی صحافی ہمارے صحافتی میدان میں شہید ہوئے ہیں، کچھ زخمی ہوئے ہیں، کچھ ڈسیبل ہوئے ہیں، یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آپ فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہیں، آپ کی فلاح بہبود کے لیے ہر ایک اقدام ہم اٹھائیں گے، گرانٹ کی صورت میں ہو، چاہے CM صاحب کی خاص ڈائریکٹیو ہیں کہ جو پریس کلبز ہیں، جو صحافی برادری ہے خیبر پختونخوا کی، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ، کسی قسم کی سٹیپ سے ہم دریغ نہیں کریں گے۔ میں گرانٹ کا اعلان بھی کرتا ہوں، آپ کے صدر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میں وہ کیٹیگری دیکھ لوں گا
اس کیٹیگری کے مطابق ہی آپ کو گرانٹ دیا جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ دیا جائے گا۔ میں نے بڈگرام میں بھی ان کے جو کیٹیگری تھی اس سے زیادہ دیا، جمرود کو بھی دیا، لنڈی کوتل کو بھی دیا، باڑہ کو بھی دیا، اور چسادہ پریس کلب کے لیے میں 50 لاکھ روپے گرانٹ کا اعلان کر دیا۔ اس گرانٹ کے علاوہ افتخار صاحب نے سولر کا کہہ دیا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے، صوبائی حکومت سے کسی قسم کی کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو میں بذات خود سی ایم سہیل آفریدی صاحب، ہمارے دروازے سی ایم ہاؤس کے، میرے ڈپارٹمنٹ کے، حکومت کے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ یہ حکومت آپ کی ہے، آپ کے ووٹ سے بنی ہے، یہ عام آدمی کی حکومت ہے، اور عام آدمی کی بہتری کے لیے ہی فیصلے ہوں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔